الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. عزیز بھائیو، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ انسان بڑا فخر کرتا ہے اور ان کے اوپر فخر کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اور انہی دو چیزوں کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، آزمائش قرار دیا ہے. وہ دو چیزیں اولاد اور مال ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، شروع سے یہ دو ایسی خطرناک ترین چیزیں ہیں کہ جن پہ انسان فخر کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے اور ان کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ یہ دو ہی ایسی اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان اپنے مالک خالق سے دور ہو جاتا ہے. ان نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت تو ہے، دنیا کی خوبصورتی تو ہے. بندے کو خوشی ہوتی ہے میرے اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے، لیکن ان پہ اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا، یہ انسان کے لیے اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں: والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، تیرے رب کے پاس جو بہترین چیز ہے، جو خیر والی چیز ہے، جو بھلائی والی چیز ہے، جو فائدہ دینے والی چیز ہے، وہ اعمال صالح ہے، نیک اعمال ہے. اللہ نے یہ نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، بڑے بڑے نیک صالح لوگوں کو بھی عطا کی ہے، بڑے بڑے باغی لوگوں کو بھی عطا کی. مال کے اوپر اللہ کے نیک بندے کبھی فخر نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کتنا کتنا مال اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر تکبر و فخر نہیں کرتے تھے۔ اور آزمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے نیک صالح قسم کے لوگوں کو، سلف صالحین کو اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ صفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک اکیڈمی بنائی تھی، تعلیم کا ایک بندوبست کیا تھا، وہاں کے طالب علموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، ہم قرآن سنت پڑھنے والے آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کوئی اچھی چیز میسر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، آپ میرے سامنے یہ شکایت لے کے آئے ہو، آپ جانتے ہو اپنے صاحب کو، میرے صاحب کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں غار میں تھے، کافر ان کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دھانے پر آ کے کھڑے ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے پاؤں کو، قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار کے دروازے پہ عام پہنچے ہیں، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر فرماتے ہیں، ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر مجھے بتاؤ ذرا اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو دو ہیں اور تیسرا ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں کی مدد کی ہے غار کے اندر۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم 18 دن وہاں پر رہے، میں اور ابو بکر، اور 18 دن ہم نے پیلو کے کچے پھل کھا کے گزارا کیا تھا۔ 18 دن پیلو کے کچے پھل کھا کے۔ کون یہ لوگ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرشتے کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے کیا بڑے بہترین کھانے نہیں اللہ بھیج سکتا تھا؟ اللہ کی قسم اللہ بھیج سکتا تھا، لیکن یہ آزمائش تھی، یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا تھا، یہ دکھانا چاہتا تھا امت کے لوگوں کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنے والے، اللہ کا بڑا قرب حاصل کرنے والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر پہ ہم نے نبوت اور رسالت کا تاج رکھا ہے، آزمانے پہ آئیں تو ہم ان کو بھی آزما لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی وجہ سے خالق کائنات نے کتنی عزتوں سے نوازا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا، خوشی میں جھومنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی ماری اور فرمایا، اسبت و اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، آرام سے رہ، ڈرانا ہمیں، اسکن یا احد، احد ٹھہر جا، فإن علیک شہیدان، تیرے اوپر 2 شہید ہیں، عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے،
फ़इन्न अलैका सिद्दीक़, और तेरे ऊपर एक सच्चा बंदा है, सच्चाई को मानने वाला और सच्चाई की दलीलें देने वाला, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सच्चा साबित करने वाला, इसकी सच्चाई के तस्करे करने वाला सिद्दीक तेरे ऊपर है, आराम से ठहर जा। अल्लाह फिर अपने इन बंदों को ऐसे इज्जतें अता फरमाता है। और एक बार नबी अलैहिस्सलाम हिरा के पहाड़ पर थे, उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे नबी अलैहिस्सलाम के। ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि ये महीना, ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का महीना है, और इन हस्तियों के तज़किरे किया करो इस दौर में, ख़ास तौर पे उन जालिमों के सामने जो इन हस्तियों के बारे में जहर उगल रहे हैं, जो इनके बारे में अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन सहाबा के बारे में, अबू बकर सिद्दीक और उमर और उस्मान के बारे में रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन बड़ी गलत किस्म की अफवाहें फैला के आज हमारे इन नौजवानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश और काविश की जा रही है। और इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा को अल्लाह ने कितनी इज्जत से नवाजा है। आप इनके तज़किरे नहीं करेंगे, आज ये नौजवान जो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक के नाम से पहचानता है, आज इसके दिल के अंदर नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश, मज़मूम कोशिश की जा रही है। हिरा के पहाड़ पर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? उस्कुन या हिरा, हिरा पहाड़ी ठहर जा, इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीक, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी और एक सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर मौजूद थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब यरमूक के मार्के में मौजूद थे तो अहले किताब के कुछ कागजात मेरे हाथ लगे, तो मैंने उन किताबों में बड़े वाज़े नाम, दो नाम पढ़े कि जिनको अल्लाह ने इज्जतें देनी है और जिनकी वजह से अल्लाह ने दुनिया में इस्लाम को राइज करना है। वो दो नाम है, अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मैंने अहले किताब की किताबों के अंदर ये बात पढ़ी है। सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर अल्लाह ने दुनिया के माल को और दुनिया की जीनत और दुनिया की औलादों पे फ़ख्र ना करने की वजह से और दुनिया की ज़िंदगी को अपनाने की ना अपनाने की वजह से और अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इतनी इज़्ज़तें अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दफ़ा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप कहाफ़ा को लेके आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहाफ़ा को देखा, बुजुर्ग थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अकररता शैखन फी बैतिका, अबू बकर तू इस शेख को, इस बुजुर्ग को घर में बिठाता, मुझे हुक्म करता, मैं इसके पास चल के चला जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकरिमतन ले अबी बकर, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत और तकरीम की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने इस बूढ़े बाप को मेरे पास लाने की बजाय मुझे इसके पास ले जाया होता। ये इज्जतें अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक को अता की हैं। अल्लाह अकबर। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इज्जतों से क्यों ना नवाजता? अल्लाह ने उनके अंदर इतने खूबसूरत खसाइल रखे हुए थे, अल्लाह ने उनकी इतनी खूबसूरत आदात रखी हुई थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए हम निकले, हमारे साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब रास्ते में हम सफ़र में जा रहे थे तो एक कौमे पारा का एक सरदार था, इब्न दुगन्ना, उसने पूछा इला ऐना या अबा बकर, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त अबू बकर कहाँ जा रहे हो? तो अबू बकर कहने लगे अखरजानी कौमी, मेरी कौम ने, मेरे कबीले ने, मेरे मक्का के बासियों ने मुझे अपने कबीले से और मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया है। इब्न दुगन्ना हैरान हो गया, काफिर था, मुशरिक था। कहने लगे अखरजा का कौम का अंत,
अबू बकर तेरे जैसे बंदे को जालिमों ने निकाल दिया, तेरे जैसी अजीम हस्ती को मक्कातुल मुकर्रमा से निकालने वाले बदबख्त कौन लोग हैं? वहां पर उसने फरमाया, अबू इब्न दुगन्ना कहने लगा, अबू बकर इन्ना का रजुलन, तू वो शख्स है, लतासिलुर रहीमा, तू तो सिला रहमियां करने वाला है, व तक्सिबुल मादूम, और तू तो लोगों को कमा कर देने वाला है, व तहमिलुल कल, और तू तो लोगों का भार उठाने वाला है, लोगों का वजन उठाने वाला है, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला है, व तुईन वाला नवाइबिल हक, और तू हक का साथ देने वाला है, व तुकरी ज़ईफ़, और अरब मुआशरे के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मेहमान नवाज है तो कहाफा के बेटे अबू बकर तू है। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं कुरैशियों से बात करता हूँ, मैं तुझे अपनी पनाह में लेता हूँ, मैं तेरी वहाँ पर गारंटी देता हूँ, मैं अपनी पनाह में तुझे लूँगा। शाम के वक़्त इब्न दुगन्ना कुरैशी सरदारों के पास गया, वहाँ पर जाकर कहने लगा, अल्लाह से डर जाओ, ओ अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या हो गया है? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर जो नेक काम अच्छे कामों में सबसे आगे आगे होता है, ये तो बड़ा मेहमान नवाज है, इससे बड़ा कोई मेहमान नवाज मैंने नहीं देखा, अरब के अंदर इस तरह का कोई शख्स मैंने नहीं देखा, मैं इसको अपनी पनाह में लेता हूँ, तुम इसको कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद कुरैशियों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ न कहा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही बात बस नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सारे सहाबा से अजीज थे। इसमें भी कोई शक करता है तो पढ़े अल्लाह का कुरान, पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ज़ख़ीरा पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, मजलिस लगी हुई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, रहा इला अबी बकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा। अबू बकर घबराए हुए आए बाहर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अमा साहिबुकुम फ़क़द गामरा, मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त अबू बकर किसी से लड़ के आ रहा है, इसका किसी से बोलचाल हो गया है, मुझे इसकी सूरत और शक्ल बता रही है, कद गामरा, अबू बकर की किसी से लड़ाई हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठे और फरमाया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना बैनी व बैन इब्नुल खत्ताबी शैउन, मेरे और उमर के दरमियान को थोड़ी सी बातचीत हो, हम ऊंची ऊंची बोलने लग गए, हमारी नाराजगी हो गई, हमारा आपस में झगड़ा हो गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे, फ़ा असरातु इलैहि सुम्मा नदिमतु फ़सअलतुहु, मुझे एहसास हो गया कि गलती मेरी है, पहल मैंने की है, मैं गलती पे था। फ़असरातु इलैहि, फिर मैंने जल्दी जल्दी उसकी तरफ गया और मैंने कहा, इब्ने खत्ताब, असअलुका अन तग़फ़िर ली, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। फ़अबा अलैया, वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा, मेरी गलती पर वो मुझे छोड़ नहीं रहा, मुझे माफ़ी नहीं देता। कहता है मैंने माफ़ नहीं करना, मुझे डर है कि मैं इसी हालत में कहीं अल्लाह के पास ना चला जाऊँ और मेरा क्या बनेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर, यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर, अबू बकर, उमर नहीं माफ़ करता, कोई बात नहीं, मैं आसमान वाले रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे अबू बकर को तू माफ़ कर दे। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और यहीं पर बस नहीं, बुलाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बुलाओ उमर को मेरे पास जरा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने कुरान में तस्करे यूं नहीं फरमा दिए मेरे सिद्दीक के, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर को बुलाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, चेहरा अनवर सुर्ख था। उमर ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बुलाया, क्या हुक्म है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम फ़कज़्ज़बतुम, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेजा तो तुम सारे लोगों ने मुझे झुठला दिया था, तुम सब ने मुझे झुठलाया। फसद्दक़नी सिद्दीक, फसद्दक़नी अबू बकर, सारे झुठलाने वाले थे, एक अबू बकर वाहिद था जो मेरी सच्चाइयाँ बयान करने में, एक अबू बकर था जो लोगों से कहता फिरता था मेरा मोहम्मद सच्चा है,
میرے محمد نے سچ کر فرمایا، جو بات کرتا ہے سچی کرتا ہے۔ آپ نے معراج کا واقعہ سارا بھائیوں نے بار بار سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، راتوں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے، بیت اللہ سے، اللہ رب العالمین کے گھر سے مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، جنت جہنم کی سیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو واپس حرم میں آ گئے، بیت اللہ میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات سے پہلے پورے جو مشرک تھے مکہ کے، ان کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ محمد کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے بھی ہو آیا، مسجد اقصیٰ فلسطین سے بھی ہو آیا۔ وہ کہتے ہیں ڈھونڈو اس کے دوست ابو بکر کو ذرا، وہ بڑی باتیں کرتا ہے کہ اس سے بڑا بھی نعوذ باللہ کو جھوٹ ہوگا۔ مشرکین نے ابو بکر کو ڈھونڈا اور کیا کہا، ابو بکر تو بڑی باتیں کرتے محمد کے بارے میں کہ تیرا نبی سچا ہے، سن عجیب بات کرتا ہے تیرا رسول، تیرا نبی، تیرا یار، تیرا دوست۔ ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ لوگ کہنے لگے، وہ کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، میں مسجد اقصیٰ میں نے نبیوں کی امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد پھر میں آسمانوں پہ گیا، آسمانوں پہ میں نے جنت کی سیر کی، پھر مجھے رب نے جہنم دکھائی، پھر میرے رب نے مجھے نمازیں دی۔ ساری بات سنا کے ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگے۔ ابو بکر اب تو باز آ جا، اتنا بڑا نعوذ باللہ تیرا یار محمد جھوٹ بولتا ہے، اب تو باز آ جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ابھی بات کی وضاحت نہیں کی، ابھی بات کی تحقیق نہیں کی، سیدھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، یہ نہیں کہا ٹھہرو یار مجھے بات کی تحقیق تو کر لینے دو، مجھے پتہ تو کر لینے دو اصل بات کیا ہے۔ وہیں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان قال محمد لصدق، اگر یہ بات محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہے تو میں ابو بکر کہتا ہوں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میرا نبی سچا ہے اللہ کی قسم، وہ سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ تم جھوٹے ہو سکتے ہو، تم بدعنوان ہو سکتے ہو، تم بد زبان ہو سکتے ہو، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر راتوں رات تو کیا پل جھپکنے میں بھی وہ کہہ دیتا نا تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ ابو بکر نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ میرے محمد نے اگر یہ بات کہی ہے اللہ کی قسم یہ بات سچی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر، عمر تو آج ابو بکر سے ناراض ہوتا ہے، وہ ابو بکر ہے کہ جب تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، ابو بکر نے میری سچائیوں کے قصے بیان کیے تھے، ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو بکر سے معافی لے دیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا تھا۔ آج ہم نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اکڑ رکھ لیتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے آپس میں فتنے، فساد، لڑائیاں، بغض، حسد نہیں ختم ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیٹی پر منافقین نے تہمت لگائی، آپ کو پتہ ہے نا بڑا معروف واقعہ ہے، سورہ نور کے اندر ہے۔ منافقین نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، ساتھ مصطح بن اساسہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ کی بیٹی کے بیٹے تھے، بھانجے لگتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، قسم اٹھا لی کہ یہ بھی شامل ہے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں، آج کے بعد میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ آسمان والے رب نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جن کو اللہ نے فضل سے، فضیلت سے اور وسعت سے، پیسوں سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، وہ قسم نہ اٹھائیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، تیری اور میری بیٹی پر کوئی تہمت لگائے پھر میں دوبارہ اس کو سینے سے لگاؤں گا کبھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا، آیت پڑھی، رونے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا، اور دوبارہ اس مصطح بن اساسہ کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزتیں ہمیں عطا کر سکتا ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کی۔ کس وجہ سے آج ہمیں عزتوں سے دور رکھا گیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے یہ دنیا کی زینت کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ آپ صحابہ کے تذکرے پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یرموک کے میدان میں
تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی گھر سے سامان لے کے آؤ، جہاد کے لیے گئے، ابو بکر سارا سامان لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلے میں رہتے تھے کہ آج میں نے بڑھ جانا ہے، آج میں نے ابو بکر سے آگے نکلنا ہے۔ وہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو سامان تھا نا 2 حصے کر دیے ہیں، ایک آپ کے لیے اللہ کے لیے دین کے لیے لے آیا ہوں اور دوسرا گھر والوں کے چھوڑ آیا۔ ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو سامان تھا نا وہ سارا لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرے کریں، ان چھوٹے بچوں کو ان کے تذکرے پڑھائیں اور ان کی کہانیاں پڑھائیں، چھوڑ دیں اللہ کی قسم یہ دنیا داری کی کہانیاں۔ اور آج اگر ہم نے اس نوجوان طبقے کو اگر نہ سنبھالا تو پھر یاد رکھیں شیطانی چیلے بڑی تیاری کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في كشمير اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته